ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک دعا کو قرآن پاک میں نقل فرمایا۔ اگر انسان اس دعا کو خاص ایام میں جو اسلامی خاص مہینے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور اسی طرح سال میں اور بھی جو خاص ایام ہیں ان میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت دو نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک نعمت یہ کہ اللہ آپ پہ رزق کی کبھی کمی نہیں ہونے دے گا، چونکہ رزق جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کی کمی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، اللہ رب العزت جو ہے آپ کے گھرانے کو، بعد میں آنے والوں کو بھی خوشیاں عطا فرمائے گا، راحت اور سکون عطا فرمائے گا۔ انسان جب قرآن پاک کی دعاؤں پر تھوڑا سا اپنے آپ کو منہمک کرے تو انسان کو بہت سی چیزیں عیاں ہوتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کو بیان کر دیا۔ یعنی ہر نبی نے دعا مانگی، ہر نبی نے اللہ رب العزت کے سامنے التجا کی ہے۔ پہلے تو یہ پتہ چلا کہ جو ربنا کا لفظ ہے، جو ربنا یا اللہم، یہ الفاظ جو نبیوں کی دعا میں ہمیں ملتے ہیں یہ دعا کو مستجاب بنا دیتے ہیں، یعنی قبولیت کے درجے تک لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ ہی کے در سے مانگنے والے تھے، اللہ ہی سے التجا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں ان دعاؤں پر فوکس کرنا چاہیے جو قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوتی ہیں۔ پھر ان میں اس لیے زیادہ تاثیر آ جاتی ہے کہ ایک تو وہ اس نبی کی دعا ہوتی ہے، دوسرا وہ اللہ کا قرآن بن جاتا ہے، اور پھر انسان جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو وہ دعا لازماً انسان کو قبولیت کے درجے تک لے جاتی ہے۔ اب رزق کے معاملے میں لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ اس معاملے میں پریشان ہے، چاہے رزق تھوڑا ہے پھر بھی پریشان ہے، رزق زیادہ ہے پھر بھی پریشان ہے۔ چونکہ پیسہ بہت آ جائے اطمینان قلب چھن جاتا ہے، بعض اوقات گھر کے اندر سے سکون چھن جاتا ہے۔ اللہ نے اس دعا کے اندر جہاں رزق کا ذکر کیا وہاں اطمینان کا بھی ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ خوشیاں بھی دے گا آپ کے گھرانے کو، آپ کے گھر کو، آپ کی ذات کو، اور جو آپ کے اہل و عیال ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں جو دعا کی ہے وہ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر نازل فرمائی ہے۔ 114 نمبر آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواریین یعنی اپنی جو ماننے والے تھے ان کو جمع کر کے یہ دعا کی۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اب یہ آیت آپ دیکھیے کہ یہ اتنا تیر بہدف ہے اللہ کے خزانے سے لینے کا وظیفہ، اللہ کے خزانے سے حاصل کرنے کا، کہ اگر انسان اس آیت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، مضبوطی کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دے اور اپنی زندگی کا جز بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے مال کی کبھی، رزق کی کبھی کمی نہیں ہونے دے گا۔ اور پھر اللہ اس کو مال کے ساتھ، رزق کے ساتھ راحت، سکون، خوشی بھی عطا فرمائے گا۔ پھر خالی اس کو نہیں بلکہ اس کے بعد میں آنے والوں کو بھی اللہ یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ بعد میں آنے والی اولاد ہی ہے جس کے مستقبل کے لیے بندہ پریشان رہتا ہے، اور بندہ حرام کی جو ہے وہ حلال کی فکر نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص دعا ہے جو آپ نے اللہ سے مانگی۔ ان الفاظ کے ساتھ جب آپ نے یہ کہا اے اللہ، قال عیسیٰ ابن مریم، کہا جب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہم، یہ جو اللہم کا لفظ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے 99 نام، یہ تو ہم جو کہتے ہیں 99 نام قرآن میں ہیں، لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے 7000 نام لکھوائے ہیں اور گنوائے ہیں، اور آپ نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے اللہم تو اللہ کے سارے صفاتی نام اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ اتنا بڑا
ایک ہتھیار ہے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، کہ جب بندہ کہتا ہے اللہم، تو آپ اللہ کے سارے صفاتی ناموں کو گویا کہ پڑھ لیتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں ایک جملے میں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کے ساری صفات، اللہ کی ذات وہ اس میں سما جاتی ہے۔ پھر اس میں فرمایا اللہم ربنا، پھر آگے ربنا بھی کہہ دیا کہ ربنا، کہ پتہ یہ چلا کہ ہر مخلوق کا پالنے والا اللہ ہی ہے، ہر نبی نے مانگا اللہ ہی سے ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے یہ صفات اللہ کی ساری بیان کی، پھر اللہ کا وہ نام، وہ صفت کہ جو اللہ پالتا ہے۔ ربنا، رب پالنے والے کو کہتے ہیں، اور یہاں پتہ چلا کہ پالنے والا ہمیشہ شفیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے۔ ماں باپ پالتے ہیں بچے کو، وہ اس پہ مہربان ہوتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے ایک محبت ڈال دی ہوتی ہے۔ انسان نہیں، جانور کے اندر بھی یہ محبت ہے کہ وہ اپنے بچے کو پالتا ہے تو اس کے لیے وہ کتنی فکر مندی کرتا ہے۔ تو اللہ کو اللہ کی اس صفت کے ساتھ پکارا جائے جو مجازاً مخلوق کے اندر تھوڑی سی آتی ہے، تو مخلوق کتنی محبت والی بن جاتی ہے کہ بچہ چلا رہا ہے، رو رہا ہے، ماں باپ کے دل میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اب بھوکا ہے بچہ، ماں باپ جو ہے اپنی بھوک کی پرواہ نہیں کرتے، بچے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ پالنے والے مجازاً اتنی محبت کرتے ہیں، تو خالق جو حقیقی پالنے والا ہے وہ کتنی محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کو اس نام سے ربنا، جب آپ ربنا کہیں تو آپ کا ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اس رب کو پار رہا ہوں، اس رب کو پکار رہا ہوں جو رب جو ہے ماں یا دیگر جتنے بھی رشتے ہیں، پالنے والے جتنے بھی ہیں، ان سے کروڑوں گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو ربنا انزل، اے اللہ، اے رب ہمارے، انزل علینا، ہم پر اتار دے، مائدتا، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اور بعض نے فرمایا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان نقطوں کو بہت بیان کرتے تھے، آپ کی اپنی کتب اس سے بھری ہوئی ہیں، تو آپ نے فرمایا جب دسترخوان پہ بیٹھو، جب دسترخوان آپ بچھے، اور پہلے تو پتہ چلا کہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا چاہیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ایک نے پلیٹ میں ڈالا ادھر کونے میں گھس گیا، ایک نے پلیٹ میں ادھر گھس گیا، یہ بے برکتی ہو جاتی ہے۔ گھر میں ایسے جو جس گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جائے، سمجھ جائیں اس گھر میں کبھی خیر نہیں آ رہی، پیار محبت نہیں بڑھے گا۔ جن کا دسترخوان ایک ہوگا، سارے بچے، بیوی، ماں باپ یعنی بیٹھ کے کھا رہے ہیں ایک جگہ، تو ان میں محبت بھی پیدا ہوگی، برکت بھی آئے گی۔ اب یہاں رواج بن گیا ہے، شادیوں میں بھی اور رواج بن چکا ہے، اور ویسے بھی گھروں میں، کہ ہر بندہ اپنے کمرے میں، میرے کمرے میں لے آئے کھانا، میرے کمرے میں لے آئے، اچھا، اور ایک ادھر کھا رہا ہے، ایک ادھر کھا رہا ہے، دل بھی جدا ہو گئے، محبتیں نہیں رہی ہیں، نہ ماں باپ میں نہ اولاد میں۔ یہی وجہ ہے۔ مائدہ، دسترخوان، یہ قرآن میں سورت ہے، پوری سورت مائدہ ہے جو دسترخوان کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ دسترخوان کوئی عام چیز نہیں ہے، آپ اکیلے بھی آئیں تو دسترخوان بچھا کے اس پہ کھائیں، آپ کے دل جڑ جائیں گے۔ آپ اب دیکھیے دسترخوان بچھے، اور بچھنے کے بعد آپ ایک بار خالی اس آیت کو پڑھ لیں، 144 آیت ہے سورہ مائدہ کی، ایک بار پڑھ لیں، اللہ آپ کے دسترخوان کو کبھی کم نہیں کرے گا، بڑھائے گا، بلکہ اس میں رزق اور اس میں برکتیں نازل فرمائے گا۔ جس گھر میں دسترخوان پر ایک بار یہ سورہ آیت پڑھ لی جائے گی، کوئی بھی پڑھ لے، ماں پڑھے، باپ پڑھے، بچہ پڑھے، بچی پڑھے، کوئی بھی پڑھ لے، ایک بار خالی پڑھ لیں، اللہ آپ کے دسترخوان پہ کبھی رزق کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ وظیفے اور تو کری جا رہے ہیں، جو اصل قرآن پاک کی آیات اس مناسبت سے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ دسترخوان کی اہمیت کو سمجھیں، اور دسترخوان جب بچھے تو آپ یہ پڑھ لیں، چاہے آپ کسی کے دسترخوان پہ ہوں، چاہے اپنے دسترخوان پر ہوں۔ پھر آپ جو ہے یہ آیت میں فرمایا ربنا انزل علینا مائدہ، اے اللہ تو ہمیں دسترخوان دے دے، عیسیٰ کہہ رہے ہیں دسترخوان دے دے۔ تو اب آپ کا دسترخوان آیا، ٹیبل جو ہے، ٹیبل آج کل جو کھانا کھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ڈائننگ ٹیبل، وہ بھی دسترخوان ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ اگر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں،
ویسے زمین پہ بیٹھ کے کھائیں تو افضل ہے، لیکن اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا دسترخوان ہی ہے، گویا کہ آپ اس کو یہ سمجھ لیں۔ تو اب آپ فرمایا انزل علینا مائدہ، اے اللہ ہمیں مائدہ دے، دسترخوان دے۔ کہاں سے دے؟ من السماء، آسمان سے، یعنی آسمان سے دے۔ اب آسمان سے دسترخوان آیا اور اس پہ کھانے تھے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ملا۔ یہ اعزاز معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ملا۔ تو آپ نے یہ فرمایا اے اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمیں دسترخوان آسمان سے دے دے، تکون لنا عیدا، وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، وہ ہمارے لیے، دیکھیں نعمت جس دن ملتی ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ عیسائیوں نے پیدائش عیسیٰ پر عید کا دن بنا لیا، گو کہ غلط ہے۔ ہمارے قرآن نے بتایا کہ پیدائش نبی کی پیدائش یا کسی بھی بزرگ کی پیدائش پر عید نہیں ہوتی، بلکہ جس دن کوئی نعمت ملتی ہے اس دن عید ہوتی ہے۔ اب ہم عید الاضحیٰ نعمت والے دن مناتے ہیں نا، کہ ہمیں نعمت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور بکرا دمبا جو ہے ذبح ہو گیا، یہ نعمت ملی ہے ہمیں اس دن، اللہ کی توحید، اللہ کی ذات کا تعارف اور قرب کی۔ پھر ہمیں رمضان کے بعد عید کا دن ملا، نعمت ملی رمضان کی، پھر عید کا دن خوشی کا دن، نعمت کے بعد عید ہوتی ہے یعنی خوشی کا دن۔ ہمیں دو نعمتیں ملی ہیں، دو عید کے دن ملے ہیں۔ عیسائیوں پہ اصل میں یہ دن عید کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہوگا، بعد والوں کے لیے بھی عید ہوگا۔ بعد والے آج کے دور میں جو لوگ موجود ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا، جو ان سے پہلے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ گویا کہ بعد والوں کے لیے عید، اگر کرسمس کوئی دن ہونا چاہیے تھا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں، بلکہ وہ دن جب آسمان سے ان پہ رحمت کا نزول ہوا تھا، دسترخوان کا۔ لیکن انہوں نے گمراہ ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے نبی کی ولادت کو عید بنا دیا۔ نبی کی ولادت کو عید نہیں منانا، بلکہ نبی جو مشن لے کر آیا، جو اللہ نے اس میں نعمتوں کا نزول کیا، اسے عید منانا چاہیے۔ ہم مسلمان اسی لیے نبی کی ولادت کو عید نہیں کہتے، بلکہ عید کہتے ہیں وہ دو دن جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے، جو بھی اب عید الاضحیٰ بھی آئے گی، ان کا تعلق بھی آسمانی نعمتوں کے ساتھ ہے۔ تو اب اس کے بعد فرمایا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآیَةً مِنْکَ، اور یہ بڑی نشانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ وَارْزُقْنَا، اے اللہ ہمیں رزق دے دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اس لیے کہ تیرے سے بہتر ہی کوئی رزق دینے والا نہیں۔ اب آپ آیت کو سمجھ گئے، اس آیت کریمہ کو آپ اگر چاہتے ہیں رزق وسیع ہو جائے تو آپ یہ ذی الحجہ کے مہینہ میں 11 دن، پورے مہینہ میں کہ کسی بھی دن سے شروع کریں، لیکن لگاتار پھر پڑھیں، بیچ میں گیپ نہ لائیں۔ آپ 11 دن روزانہ 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں۔ آیت ہے سورہ مائدہ کی 114 نمبر آیت ہے، آپ سارے اس کو ایک بار پڑھ لیں تاکہ آپ کی زبان پر آ جائے۔ قال، یہاں سے نہیں پڑھنا، قال عیسیٰ ابن مریم، یہ چھوڑ دے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اب آپ اس آیت کو 100 مرتبہ 11 دن پڑھیں، پھر آپ اس کے مکمل طور پہ عامل بن جائیں گے، اور کوئی رجت، کوئی نقصان نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ ہے۔ قرآن کے کسی لفظ کا کوئی رجت، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ آپ اس کو 100 بار پڑھیں، 10 لاکھ بار پڑھیں، قرآن ہے۔ قرآن سے کبھی رجت، گانے سننے سے رجت ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور ڈانس کرنے سے رجت، کبھی آپ نے سنا کسی نے کہا ہو؟ صرف قرآن پڑھنے سے رجت ہوتی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ایسی عجیب کہانیاں۔ تو آپ اس کو پڑھیں 11 دن، آپ اس کے بن جائیں گے عامل۔ آپ جب دسترخوان پہ پورا سال اس کو پڑھیں گے، جب ایک مرتبہ، اللہ آپ کے دسترخوان پہ کمی نہیں ہونے دے گا، یعنی آپ کے گھر میں مفلسی نہیں آئے گی۔
آپ کے گھر میں غربت نہیں آئے گی، مال کی کمی نہیں آئے گی۔ اور پھر آپ جب بھی اس کو پڑھیں، جتنی بار بھی پڑھیں، 100 بار پڑھنا شروع کر دیں، آپ نوٹ کریں گے آپ پہ ایسے ایک میرے پاس دوست آئے کہتے کاروبار تو بالکل میرا جو ہے وہ کم ہو چکا ہے، چلتا نہیں زیادہ۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ روزانہ 100 مرتبہ اپنی دکان پہ اس کو پڑھا کریں۔ آج الحمدللہ پاکستان میں ان کے کوئی 40-50 برانچیز ہیں، یعنی اس کے سٹور کی، بہت نامور سٹور ہے، میں نام نہیں لیتا، اچھا نہیں لگتا یہ، تو اب اس کی برانچیز بن چکی ہیں۔ تو مجھے کہنے لگا جی میں اب جب دروازہ کھولتا ہوں نا، اب تو خیر اتنے ملازم ہیں، اب ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، لیکن کہتا ہے میں نے ان کو بھی کہا ہوا ہے کہ جیسے ہی تالا کھولتے ہیں اندر انٹر ہوتے ہیں تو یہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ جس کو اس کی شان کا پتہ چل گیا نا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو اس لیے اجازت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ ذی الحجہ میں 11 دن مرد عورتیں اس کو پڑھ لیں، اور پھر اس کے ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، ہر چیز آپ کو شان نزول بتا دی۔ اب اس میں پڑھنے میں آپ کو اتنی لذت آئے گی کہ آپ کو لگے گا واقعی عید بن گئی آج کا دن، اللہ نے خوشی دے دی۔ تو اس لیے اللہ سے مانگیں اور ہر نعمت کے بارے میں مانگیں، یہ پڑھ کے ہر نعمت ملے گی۔ یعنی یہاں رزق جو خالی پیسے کو نہیں کہتے، رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے، تو اللہ ہر ضرورت پوری کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔